اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے. اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھاتے ہی رہوں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والخدع والرشوة والزنا فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات شریفہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. بزرگان محترم، یہ آپ کا ایک کلکتہ ویسٹ بنگال ایسا علاقہ ہے جہاں فجر کی اذان تک پروگرام چلتے ہیں. آگے بھی میں نے منع کیا تھا کہ اتنے لمبے پروگرام نہ کرو. لوگ کھیتی باڑی کرنے والے، مزدوری کرنے والے، نوکری دھندے والے، میں برسوں سے آتا ہوں، برسوں سے. پہلے میں ٹرین میں بھی بہت آیا. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے مجھے بلایا تھا. بہت بار ٹرین میں بھی آیا. اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں 25-30 سال ہو گئے. رات کو 12 بجے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو، خاص کر رات کی نیند کو تمہارے لئے آرام کی چیز بنایا ہے. کل صبح آپ حضرات کو کام پر جانا ہے. کل میں بہار میں تھا، کشن گنج ضلع میں بہار میں. رات کو 1-1:30 بجے آخر سے آخر دعا ہو کر قصہ ختم ہو گیا. اور 12 سے 13 ہزار آدمی تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں. آگے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جب دور دراز سے علماء کو بلاؤ، پورے ضلع میں اعلان ہونا چاہیے، پورے ضلع میں. آکے اتنا دور سے بلاتے ہو تو امت کو فائدہ ہو. ایک تو پوری رات پروگرام نہ کرو. میں نے خود دیکھا ہے
چائے تقسیم کرنے والے چائے تقسیم کرتے ہیں، پکڑ پکڑ کے ان کو جو سو جاتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے اٹھاتے ہیں. یہ سب اچھی چیز نہیں. پروگرام ہمارے گجرات میں بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ تو 12 بجے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، پروگرام بند ہو جاتا ہے. آپ اس مسئلے پر سوچو، چاہے پروگرام مغرب کے بعد شروع کر دو، مگر جلدی ختم ہو جانا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر پہنچ جائیں، یا اگر یہیں رہنا ہے تو یہیں سو جائیں، مگر 12 بجے کے بعد سو جائیں. آپ کو میری نصیحت سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنا، نہ آئے تو کوئی بات نہیں. بہرحال کم از کم دوسری نصیحت پر تو ضرور عمل کرو، دونوں پر عمل کرو تو اچھا ہے کہ دور دراز سے لوگوں کو بلانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. یہاں کے علماء کرام کو اس مسئلے پر سوچنا چاہیے. ہم لوگ گجرات سے آتے ہیں، یہاں 150-200 آدمی بیٹھے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہونا چاہیے. اور مجمع اس لیے نہیں کہ وہ ہم کو پہچانے، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے مجمع بلوانا ہے. لوگوں کو دین پہنچے، آخرت کی فکر ہو. یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اب گنتی کے چند برس دنیا کو باقی رہے، اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا کو ختم کر دیں. ہم لوگ جتنی محنت کرنا ہو کر لو، اب یہ دنیا ختم ہونے والی. بے حساب زلزلے اور بھوکمپ ہو رہے ہیں. ابھی میں موبائل دیکھ کر آیا راستے سے، 140 زلزلے اور بھوکمپ آج مغرب کے بعد ہو گئے پوری دنیا میں. کل جاپان میں ہوا خطرناک، کشمیر میں ہوا، فلیپائنس میں ہوا، اور ابھی آپ نے دیکھا سیریا میں اور ترکی میں 60,000 آدمی مارے گئے، 60,000. اور ابھی لاشیں نکل رہی، اور آج دوبارہ واپس جھٹکے آئے، سیریا میں اور ترکی میں واپس زلزلہ ہوا اور خطرناک ہوا ہے 6 پوائنٹ کا. ایسے زمانے میں ہمیں اللہ کے دین کی بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. آمین کہو زور سے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور حدیث پڑھی ہے. بنگال کے مسلمانوں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں، یہ ایک فانی دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. زور سے بولو سب مل کر، یہ فانی دنیا ہے، جنت نہیں. جنت موت کے بعد ہے، مرنے کے بعد. یہاں آخرت کی تیاری کرنا ہے اور امت کو تیار کرنا ہے. علماء کے پاس بیٹھنا ہے اور امت کو دعوت و تبلیغ کے کام پر لگانا ہے. علماء سے جو فیض حاصل کرے وہ امت تک بتلانا ہے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اور آپ جس دنیا میں آباد ہیں، یہ ایک فانی دنیا ہے. ایک دن لوگ مجھے اور آپ کو ڈھونڈیں گے مگر ہم نہیں ملیں گے، ہم قبرستان میں ہوں گے. آمین کہو زور سے. اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین. تو اب میری بات بولنے سے پہلے آمین کہتے ہو، دعا کیا ہوئی تو سوچو، پہلے بات پوری ہو جانے دو پھر آمین کہو. میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 پروگرام بنائے ہیں اور بتلائے ہیں قرآن پاک میں. انسانوں کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا، یہ ایک پروگرام. دوسرا پروگرام موت دینا، اور سب مل کر بولو تیسرا پروگرام ہے قیامت کے دن دوبارہ
زور سے بولو، دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ 3 پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ 2 پروگرام تو ہمارے سامنے ہو گئے اور ہو رہے ہیں، پیدا بھی کر رہا ہے، مار بھی رہا ہے۔ اب ایک تیسرا پروگرام ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس معاملے میں میرے بندے شک کرتے ہیں، یعنی ان کا یقین کمزور ہے دوبارہ زندہ ہونے پر، یقین مضبوط نہیں۔ یقین ہے مسلمانوں کا مگر یقین کمزور ہے۔ یہ یقین مضبوط کرنے کے لیے مدرسوں کے جلسے رکھے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے اجتماعات رکھے جاتے ہیں، اللہ کے راستوں میں نکلنے کو کہا جاتا ہے، گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کو کہا جاتا ہے، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، خانقاہوں میں جانے کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ یقین مضبوط ہو۔ مسلمان کا ایمان اور یقین ایسا مضبوط ہونا چاہیے جیسے پگھلائی ہوئی شیشے سے بنائی ہوئی دیوار جو مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ شیشہ پگھلا کر جو دیوار تیار کی جاتی وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ یقین اس کا نام ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، بھائی پیچھے والو، بیچ والو، دائیں بائیں والو، آگے والو، ادھر والو، زور سے بے شک بولو، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب ذرا زور سے بولے ماشاءاللہ، اس طرح جواب دیجیے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے ہم قیامت کے دن سارے مردوں کو زندہ کریں گے اور سب سے حساب مانگیں گے۔ آج مولانا عبد الکریم صاحب اور ان کے رفقائے کار علماء کرام کے مدرسے کا مکتب کا سالانہ جلسہ ہے۔ ابھی یہ لاؤڈ سپیکر والے لاؤڈ سپیکر کا بل مانگیں گے، ان کا حق ہے، انہوں نے یہ کرائے پہ دیا ہے۔ یہ پنڈال والے پنڈال کا پیسہ مانگیں گے، انہوں نے کرائے پہ دیا ہے، ان کا حق ہے۔ اب ذرا زور سے بے شک بول کے جواب دینا، یہ دنیا جو آسمان اور زمین کی ہے یہ اللہ کی ہے، میری اور آپ کی نہیں، یہ بھی کرائے پر ہے، ہم کرائے دار ہیں، اللہ کو ہم سے حساب مانگنے کا حق ہے، اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہم نے گاؤں میں سے جو پانی کا پمپ سے ہم پانی نکالتے ہیں، اگر وہ پورے گاؤں والوں کا ہے تو گاؤں والوں کو پانی کا بل دیا ہے، لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے ہیں، گیس کی لائن ہے تو گیس والے گیس کا بل مانگتے ہیں، لاؤڈ سپیکر والے لاؤڈ سپیکر کا بل مانگتے ہیں، ہر ایک کو اپنا حساب مانگنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے، اسی لیے فرمایا ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے اور وہاں حساب مانگیں گے۔ کیا حساب مانگیں گے؟ آسمانوں سے پانی برسایا تمہاری کھیتیوں کے لیے، سبزیوں کے لیے، ویجیٹیبل کے لیے، پھل فروٹ کے لیے، تمہارے جانور گھاس کھاتے اس کے لیے، لاؤ اس کا حساب لاؤ، پانی کا حساب لاؤ، آسمان سے جتنا پانی برسایا اس کا حساب لاؤ۔ زمین ہماری ہے، اس پر چلتے ہو، پھرتے ہو، سوتے ہو، مکان بناتے ہو، اس کا حساب لاؤ۔ ہوا جس سے تم ناک سے سانس لیتے ہو، ہوا، اس کا پیسہ نہیں دیا تم نے، اس کا حساب لاؤ۔ بھائی بولو سب مل کر زور سے، ہوا کس نے بنائی ہے؟ وہ کہہ رہے ہوا کا حساب لاؤ، اس سے تم زندہ رہے ہو، اس کا حساب باقی ہے۔ سورج کی روشنی کا حساب باقی ہے،
اس سے ہم نے روزی کمائی. چاند کی روشنی سے ہمارے کھیت کی فصلیں تیار ہوئی. ہم گیہوں، جوار، باجرہ، دھان، گنا، لیچی، پھل فروٹ سب ہم تیار کرتے. اللہ فرما رہے ہیں یہ سب میں نے دیا، یہ میرا ہے، اس کا حساب باقی ہے. چاند کی روشنی کا حساب باقی ہے. اور بے شمار نعمتیں ہیں جس کو انسان گننا چاہے تو زندگی ختم ہو جائے. زور سے بولو بے شک، مگر وہ نعمتیں گن نہیں سکتا. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھے بہت خوبصورت بنایا ہے. بہترین تقویم، تیرا سر سے لے کر پاؤں تک ایسی خوبصورتی کسی مخلوق کو نہیں دی جو انسان کو دی. اس کا حساب لاؤ. ہم تجھے بندر کی طرح پیدا کرتے، ہاتھی کی طرح پیدا کرتے، گینڈے کی طرح پیدا کرتے. ساری مخلوق میں خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا. کان میں سننے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، دماغ میں اچھی چیزیں سوچنے کی طاقت، دانتوں میں چبانے کی طاقت، زبانوں میں چکھنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں کمانے کے لیے. بے شمار نعمتیں. فرمایا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تم نعمتوں کا شکر نہیں کرتے ہو. اگر نعمتوں کا شکر کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو سزا دے، کیا عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی، مگر تم ناشکری کرتے ہو. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم. تھوڑا لاؤڈ سپیکر فل کرو. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. شکر کس کا؟ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تو نے تندرستی عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، کسی کا قرض دار نہیں ہوں میں، زندگی عطا فرمائی. اے اللہ 2 رکعت نماز پڑھے، ایمان عطا فرمایا، اعمال کی توفیق عطا فرمائی، پانی برسایا، ہوائیں عطا فرمائی، گناہوں سے بچایا. سوتے وقت بھی کم از کم عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، شکرانے کی روزانہ، اللہ خوش ہو جائے. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھاتے ہی رہوں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر تمہیں بیماریاں دوں گا، مصیبتیں اتاروں گا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، زندگی سے چین سکون اٹھا لوں گا، کورٹ کے چکر چالو ہو جائیں گے، قرض میں مبتلا کر دوں گا، اولاد نافرمان ہوگی، آسمانی زمینی عذاب آئیں گے، ہوائی طوفان، سمندری طوفان، زلزلے اور بھوکمپ آئیں گے. نعمتوں کی ناشکری کرو گے. پیشاب برابر آ رہا ہے روزانہ، دعا پڑھے.
الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے پیٹ کے پیشاب کو اور ناپاکی کو باہر نکال دیا اور مجھے راحت عطا فرمائی۔ پیشاب رک جائے ان کو پوچھو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پیٹ میں قبض رہ جائے صبح میں بے چینی رہتی ہے، نیند نہ آئے۔ نیند ابھی میں نے شروع میں بتایا اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے۔ بیان ہو رہا ہے لوگ سو رہے ہیں، کیا فائدہ ایسے لمبے بیان سے؟ 12 بجے بیان ختم ہو جانا چاہیے، 1 بجے زیادہ سے زیادہ۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کو زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے، اسی لیے قیامت رکھی۔